السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری گفتگو نبی علیہ السلام کے خاص اشخاص پر جاری تھی۔ حضرت حکیم بن حزام یہ کون ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری زوجہ، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ نبی علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بڑی حضور کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ضماد بن ثعلبہ کا واقعہ آج ہمیں سننا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ آپ کون تھے؟ آپ عرب میں ہی رہتے تھے، لیکن اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے آپ چلے گئے اپنے گاؤں، آبائی گاؤں گئے۔ جب اعلان نبوت کے بعد، جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما لیا تو آپ واپس تشریف لائے تو عرب کی زبانوں پر یہ بات سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے توجہ تو دی لیکن درگزر کیا، کیونکہ آپ کی حضور سے والہانہ محبت تھی اور بڑی گہری دوستی تھی حضور سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور کو راستے سے جاتے ہوئے دیکھا اور پیچھے لوگوں کو شور مچاتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل پر یہ بات گرہ گزری کہ کیا ہو رہا ہے میرے دوست کے ساتھ۔ تو قریب چلے گئے اور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے دوست، یعنی حضور کو دوست کہا کرتے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے بھائی، میں طبیب ہوں اور جنون کا مجھے علاج آتا ہے، میں کر دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا جب آپ کے سامنے بیان کی اور کچھ جملے ارشاد فرمائے، اس کا آپ کے قلب مبارک پر اتنا اثر ہوا کہ آپ فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ ان کا عظیم واقعہ تھا جو ہم نے سنا۔ ایک اور اشخاص ہیں جو حضور کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کا نام قیس بن صائب مخزومی بتایا جاتا ہے، اور یہ صحابی رسول ہیں۔ تجارت کے کاروبار میں یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہا کرتے، اور ان کی زبانی سنے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنا صاف ستھرا کاروبار حضور کا تھا کسی کا نہیں تھا، اور حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جتنا صاف ستھرا رہتے تھے، دھوکے بازی سے کوسوں دور رہتے تھے۔ یہ صرف حضور کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہے اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آیا، یعنی حضور کا کسی سے کبھی کوئی کاروبار کے لحاظ سے جھگڑا نہیں ہوا، اتنا صاف ستھرا رہنے والا بندہ۔ تو حضور کی جو سیرت ہے اسے ہم نے سیکھنا ہے، اس سے ہم نے یہی تو سیکھنا ہے کہ حضور کا طریقہ کار کیا تھا، کہ حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا نبھاتے تھے، کتنا کرم فرمانے والے تھے، اتنے کریم آقا کے ہم امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسخ فرما دے ہمیشہ کے لیے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔